بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے جو معاشی احکام ہیں ان کے ضمن میں ایک بہت بنیادی غلط فہمی جو ہمارے ہاں عام طور سے پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ غیر مسلموں سے سود لیا جا سکتا ہے۔ ہمارے بہت سارے علماء یہ رائے رکھتے ہیں کہ غیر مسلموں سے سود لیا جا سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بات بالکل قطعی ہے کہ سود لینا ممنوع ہے، قرآن مجید نے ہر حال میں اس کو ممنوع قرار دیا ہے۔ تاہم ایک روایت کی بنیاد پہ ہمارے بعض علماء یہ رائے رکھتے ہیں کہ سود لیا جا سکتا ہے اگر آپ حربی کافر سے لیں۔ حربی کافر کا مطلب ہے وہ کفار جن سے آپ برسر جنگ ہیں، جن سے آپ جنگ کر رہے ہیں، اور اس سے پھر بعض لوگوں نے اس کو وسیع کر کے اس مفہوم میں لے لیا کہ ہر غیر مسلم سے ہم سود لے سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ جان لینا چاہیے کہ جو روایت اس کی بنیاد پہ رائے قائم کر لی گئی، یہ روایت ہی کوئی بہت زیادہ مستند روایت نہیں ہے، ایک مرسل روایت ہے، اور یہ حدیث کی کسی بڑی کتاب میں نقل نہیں ہوئی، اور اس پر ظاہر ہے کہ روایت ہونے کے پہلو سے بھی ایک تنقید پائی جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سب سے جو قرآن مجید سے ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ سود کا معاملہ ایک اخلاقی معاملہ ہے، یعنی یہ ہم نہیں کہہ سکتے، جیسے کہ اخلاقیات میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں سلیکٹیولی آنیسٹ یا ڈس آنیسٹ ہونا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں ایک غیر مسلم سے آنیسٹی نہیں دکھانی جبکہ مسلمانوں سے آنیسٹی دکھانی ہے۔ یعنی اچھا اخلاقی رویہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو مسلمانوں سے ہر حال میں ہر شخص سے اور ہر فرد سے اس کی توقع کی جاتی ہے۔ گویا کہ اخلاقی معاملات کا معاملہ غیر مسلموں سے اور مسلموں سے بالکل برابر ہے۔ ایک مسلمان ہرگز کسی غیر اخلاقی معاملے کا مرتکب نہیں ہو سکتا کسی غیر مسلم آدمی سے، محض اس وجہ سے کہ وہ غیر مسلم ہے۔ سود کے بارے میں جان لینا چاہیے کہ اخلاقی برائی ہے۔ سود میں جو ممانعت آئی ہے قرآن مجید میں اور بہت شدت سے آئی ہے، اس کی شناعت کا بیان ہوا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک غیر اخلاقی معاملہ ہے۔ اس میں ایک شخص کو ہم اس بات کا پابند کرتے ہیں کہ جو قرض آپ نے اس کو دیا ہے وہ اس سے زیادہ کر کے آپ کو لوٹائے، جس کا آپ کو کوئی حق نہیں ہے۔ چنانچہ چونکہ اس کی بنیاد ایک غیر اخلاقی چیز پر ہے، لہٰذا اس کو قرآن مجید نے ممنوع قرار دے دیا ہے۔ اور غیر اخلاقی معاملات کے بارے میں یہ بات بالکل واضح رہنی چاہیے کہ یہ اس سے قطع نظر ہے کہ اس کے مخاطبین کون ہیں، یہ ہر حال میں ممنوع ہے۔ گویا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ایک غیر مسلم سے جھوٹ بول سکتے ہیں مگر مسلمانوں سے جھوٹ بولنا ممنوع ہے، جیسے ہم یہ نہیں کہہ سکتے، بالکل ویسے ہی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سود مسلمانوں سے تو لینا ممنوع ہے، البتہ غیر مسلموں سے سود لیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک ایسی تفریق ہے کہ جس کو اسلام کی اخلاقیات ہرگز گوارا نہیں کرتی، اور میں نے عرض کیا کہ جس روایت پر اس بات کا دار و مدار ہے وہ روایت خود بھی کسی پایہ ثبوت تک پہنچی ہوئی روایت نہیں ہے، اور وہ ایک مرسل روایت ہے، ایک کمزور روایت ہے، حدیث سے کسی بڑے مجموعے میں نہیں پائی جاتی۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اگر وہ روایت کمزور نہ بھی ہوتی اور اپنی صنعت کے لحاظ سے وہ ٹھیک بھی ہوتی، تب بھی وہ قرآن مجید کے خلاف ٹھہرتی، اور قرآن مجید اپنا فتویٰ، اپنا جو ورڈکٹ ہے وہ بالکل متعین طور پہ یہ دیتا ہے کہ تمام اخلاقی معاملات میں اس سے قطع نظر کیا جائے گا کہ وہ کسی غیر مسلم کے ساتھ کیے جا رہے ہیں یا کسی مسلمان کے ساتھ کیے جا رہے ہیں، اس اخلاقیات کو ہر حال میں ہر شخص سے اور ہر قوم سے مینٹین کیا جائے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔